جو کلام پیش کرنے لگا ہوں، اس کلام میں شاعر نے جو اشعار کے ہیں، ہر مصرع ہمارے کسی نہ کسی موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ آپ فخر رسول، سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہیں۔ آپ فخر رسول، سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہیں۔ زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ حسین وہ مبارک دعا آپ ہیں۔ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جب اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں تو وہ حضور جان کائنات کی تشریف آوری کی مانگتے ہیں۔ تو زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ حسین وہ مبارک دعا آپ ہیں۔ کہکشاں آپ کی راہ کی دھول ہے، کہکشاں آپ کی راہ کی دھول ہے، چاند تارے ہیں نقش قدم آپ کے۔ سفر اسراء و معراج کی طرف اشارہ ہے کہ چاند تارے ہیں نقش قدم آپ کے۔ کعبہ قوسین کی شرح کیا ہو بیاں، عرش پر جب کہ جلوہ نما آپ ہیں۔ عرش پر جب کہ جلوہ نما آپ ہیں۔ اور آپ ہی سے خرد کو ملی روشنی، آپ ہی سے خرد کو ملی روشنی، آپ ہی سے جنوں کو ملی آگہی، آپ ہی سے جنوں کو ملی آگہی۔ سارے عالم کے دل کی صدا آپ ہیں، نور یزداں ہیں خیر الورا آپ ہیں، نور یزداں ہیں خیر الورا آپ ہیں۔ اور آپ ہی شافعِ یوم میزان ہیں، آپ ہی شافعِ یوم میزان ہیں، آپ ہی فاتح باب عدنان ہیں۔ جنت کا دروازہ بھی کھولنے والی ہستی آپ ہی کی ہے، آپ ہی فاتح باب عدنان ہیں۔ جب کوئی بھی کسی کے ناکام آئے گا، اس گھڑی آخری آسرا آپ ہیں، اس گھڑی آخری آسرا آپ ہیں۔ اور آپ ہی آرزو، آپ ہی جستجو، آپ ہی آرزو، آپ ہی جستجو، گلشن دل میں ہے آپ سے رنگ و بو۔ آپ ہی آرزو، آپ ہی جستجو، گلشن دل میں ہے آپ سے رنگ و بو۔ میری کل زندگی ہو فدا آپ پر، میری ہر التجا ہر دعا آپ ہیں، میری ہر التجا ہر دعا آپ ہیں۔ اور آپ فرمان رب العلا کے امین، کہ حضور جانے کائنات اعلان نبوت فرماتے ہیں، حضور جانے کائنات اللہ تعالیٰ کا جو پیغام لے کے آئے ہیں، اپنی منصبی ذمہ داریاں پوری فرماتے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوئے، مکہ والوں کے سخت حالات ہوں، طائف والوں کے مظالم ہوں، حضور جانے کائنات اپنی منصبی ذمہ داریوں سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو آپ فرمان رب العلا کے امین، کون ہے آپ سا اس جہاں میں حسین، کون ہے آپ سا اس جہاں میں حسین، اے ہرا کے مکین شاہ دنیا و دین، جگ کے بیمار دل کی دوا آپ ہیں۔ اب آپ اسی وقت حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، اس میں طرح طرح کے مظالم ہیں، لیکن آپ عظیمت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ آپ نے رخصت کا راستہ نہیں اپنایا، آپ عظیمت کے راہی رہے۔ سفر طائف سے واپسی پہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر بہت حزین ہوا، افسردہ ہوئے۔ اس قدر افسردہ بھی ہوئے کہ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور جانے کائنات سے پوچھا کہ حضور غزوہ احد بڑا سخت دن تھا، تو کیا آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں غزوہ احد سے سخت دن بھی کوئی آیا ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، ہاں احد سے سخت دن بھی ایک آیا تھا، جب سفر طائف کیا تھا، میں نے دعوتیں پیش کی تھی، کسی نے میرے دین حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا،
میں افسردگی کے عالم میں واپس آیا اور کرن اس عالم پہ مجھے ذرا ہوش آیا. میں نے جب دیکھا کہ میرے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے اور حضرت جبریل امی حاضر خدمت ہیں اور آ کے کہتے ہیں حضور ایک فرشتہ آپ کے پاس ہے, آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہے, بات کرنا چاہتا ہے. تو میں نے اجازت جب دی, اس نے کہا کہ فرشتہ کہتا ہے میں آپ سے یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے حکم دیں, اجازت دے دیں تو جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا ہے میں ان کو پہاڑوں کے درمیان میں کچل دوں گا.